حقیقت قاہرہ کی طرح ایک چیز سامنے آ گئی، سنا دو یہ جو ہم اچھا ہاں ایک بات نصیحت اور وصیت کے طور پر بھی سن لو، تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں، حقیر سا وکیل ہوں مذہب اہل بیت کا۔ علم کی تعظیم تم کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ گلی میں علم پاک کا سایہ پڑ رہا ہوتا ہے، بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے، سائے پہ پاؤں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ سائے کا پاؤں بھی سائے والے پر ہوتا ہے۔ یہ 14 اللہ کا سایہ ہے۔ بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں۔ پتہ ہے میں نے علم کی تعظیم ظہیر بھائی کس سے سیکھی؟ اگر چند منٹ طبیعت ساتھ دے سکے، جو کہ چند منٹ لگ جائیں گے، اچھا یزید کا دربار، آل محمد کے قیدی بھی پہنچے، یزیدی لشکر کے ملون بھی پہنچے، رپورٹیں پیش ہوئی، سر پیش ہوئے۔ یزید نے 4 سر روک لیے، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں، باقی اٹھا لو۔ ایک سلطان کربلا کا سر، ایک جس کے علم بناتے ہو، ایک جو شبیہ پیغمبر تھا، ایک جو حسن کی یادگار تھا۔ دیکھتے دیکھتے نا عباس کے سر پہ نگاہ پڑی یزید کی، بلا تشبیہ، کہتے حضر راس یہ کس کا سر ہے؟ اور ذہن میں رہے یزید جیسا دشمن، میرا خیال ہے طبیعت نہیں تمہاری۔ کس کا سر ہے؟ راس العباس ابن علی۔ اچھا حامل اللواء نظام، جو بنی ہاشم کا علم اٹھانے والا، اس کا ہے یہ؟ این لواء، اس کا علم کہاں ہے؟ سر اٹھانا۔ ہاں دیکھو میں مزاجوں کے ساتھ چلتا ہوں، طلب کے مطابق رسد دیتا ہوں جی، اور مجلس کے بعد جا کے گھر میں حساب بھی کیا کرو کہ اس وقت میں نے کتنے جواہر، کتنے موتی تمہاری جھولی میں ڈالے۔ علم لاؤ، علم آیا، کانا مخرمن ممزقا من ضرب السیوف بطان الرما الا مقبضہ۔ دیکھا کٹھا پھٹا ہے، کہیں تلوار، کہیں نیزے، کہیں تیر علم میں، لیکن جو ہاتھ پکڑنے والی جگہ اسے مقبض کہتے ہیں عربی میں، وہ بالکل چمکتا ہوا، اتنا شفاف کہ خراش بھی نہیں اس پہ۔ جی اعلیٰ والا ذہن میں رکھنا، کاشیوگردیزی غزل فر جو پڑھتا ہے نا، بطول کی عزت کی قسم، وہ کسی نہ کسی کتاب سے دیکھ کے پڑھتا ہے، سن کے بھی نہیں پڑھتا۔ سر اٹھانا۔ اپنے جو سامنے کھڑے تھے نا لشکری، ان سے کہتا ہے وَيْحَكُمْ، اور تباہ ہو جاؤ، کیف استطاعتم ان تنتصروا وهذا الفارس المغوار فیہم، اور برباد ہو جاؤ جس لشکر میں اس جیسا لشکر پیس دینے والا شاہ سوار تھا، تم نے فتح کیسے پائی؟ اللہ للہ، تم نے ان پر فتح کیسے پائی؟ اب سب سے پہلے شبر حرامی بولا، کچھ یزید کی خوشامد، کچھ اپنی طرف سے بناوٹ، کہتے حاصل نہ ہوں وہ آتا ہے نہ ہوں کا حلبات شاط۔ ہم نے محاصرہ کیا سپاہی حسینی کا، جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر میں ہم نے حسین کا لشکر مار ڈالا۔ یزید نے نگاہ موڑی، شبس من ربی کی طرف دیکھا، بات بولو، تو بول، تو کیا کہتا ہے؟
کہتے کانو جالسین مانی ساہم فی خیامہم فاثرناہم وآتیناہم اکلت آکل. یہ اپنے اپنے خیموں میں بنی ہاشم بیٹھے تھے، ہم نے انہیں للکارا، یہ باہر نکلے. جتنی دیر میں ایک روٹی کھائی جاتی ہے اتنی دیر میں ہم نے مار ڈالا. اگر اب تم تھک گئے ہو. میں ساجد بیٹے یہی کہنے والا تھا کہ جسے یہ معلوم ہے وہ بے شک منہ دوسری طرف کر لے. جو سن بھی مجھ سے رہا ہے تو قیمت تو پھر میری دینی پڑے گی نا. جی اور زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا. سر اٹھانا. پھر اس نے بجار بن بحر ملعون کی طرف دیکھا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کی. پھر سنان بن انس کی طرف دیکھا، اس نے بھی ایسی بات کی. پھر اس نے ظہیر بھائی ربی بن زیاد ازفانی کی طرف دیکھا. آتقولو، تو کیا کہتا ہے؟ قد قالوا اصحابی، میرے دوستوں نے سب تمہیں بتا تو دیا. کہتے نا تو بتا. کہتے آپ ترید الصدق ام الکذب، سچ سننا چاہتے ہو یا ان کی طرح جھوٹ؟ جی اب یدی جیسا دشمن بھی کہہ پائے. کہتے لا ارید الا الصدق، کیونکہ ان سے جھوٹ کی بو آئی ہے نا. جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں میرے حلق سے اتر نہیں رہے، اس لیے سچ ہی بتا. سر اٹھانا. کہتے پھر سچ یہ ہے. خرج علینا بنو ہاشم علی خیول مسرجت جرد مرد بسیوف مسلطت ورواح شاہرت ما ظنناہم رجال ولکننا کننا نحتسبہم صواعق الموت نزلت علینا وحاضر. میری طرف دیکھنا. پہلے عربی بارہ ظہیر بھائی مکمل کر لوں پھر ترجمے کی طرف آتا ہوں. فشتتوا شملنا وفرقوا جمعنا وہزموا ابطالنا وَمَلَوْا الْأَرْضَ بِدِمَائِنَا وَكَانَ هَذَا الْفَارِسُ الَّذِي رَأْسُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ فِيهِمْ إِذَا حَمَلَ عَلَى الْمَيْمَنَةِ فَرَّقَهُمْ تَفْرِيقًا وَحَمَلَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ مَزَّقَهُمْ تَمْزِيقًا. دشمن کہہ رہا ہے ہمارا عمل المیسرت فمزقہم تمزیقا وحمل علی القلب خلط اولہ بآخرہ واللہ لو لم ینزل القضاء من رب السماء لما ابقى منا واحدا. کہتا ہے پھر سچ یہ ہے نایاب نسلوں کے گھوڑوں پہ بنی ہاشم سوار تھے. اللہ اکبر. بجلی کی طرح چمکتی ہوئی تلواریں، موت کی طرح ڈراتے ہوئے نیزے. ید اللہ کے خاندان کے بچوں کے ہاتھوں میں تھے. ما کننا نحتسب رجالا یزید، ہم نے انہیں مرد نہیں سمجھا. جاگنا میں دیکھتا ہوں تماشائی کتنے خریدار کتنے، ہم نے انہیں مرد نہیں سمجھا. بل کننا نحتسب صواعق الموت نزلت علینا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کوئی آسمانی بجلیاں ہم پہ گر رہی ہیں. گویا آسمانی بجلیاں ہیں جو ہم پر گر رہی ہیں. شتت شملنا، انہوں نے ہمارے گروہ تتر بتر کر دیے. وفرقوا جمعنا، ہماری جماعتیں بکھیر کے رکھ دیں. ہزموا ابطالنا، ہمارے بڑے بڑے شاہ سواروں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا.
وَمَلَأُ الْأَرْضَ دِمَاءَنَا، ہمارے خون سے زمین کربلا کو سیراب کر دیا۔ اب تک بات سارے بنی ہاشم کی تھی۔ پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے گلی والوں؟ جی مجھے گلی والوں کو زیادہ احساس ہو رہا ہے، تم تو بیٹھے ہو بیچارے کھڑے ہیں۔ اب تک بنی ہاشم کی بات تھی، ابھی قمر بنی ہاشم رہتا ہے۔ کہتا ہے حاضر الفارس الذی راسہ بین یدیک کان فیہ، اور یہ شاہ سوار جس کا سر تیرے سامنے تخت پہ پڑا ہے یہ بھی ان میں تھا۔ اب مجھ سے سن، اذا حمل علی المیمنۃ فرقہم تفریقا، جیسے بکھرے ہوئے بادل کے ٹکڑے اڑتے ہیں، میمنہ پہ حملہ کر کے عباس نے ایسے اڑایا۔ وَإِذَا حَمَلَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ مَضَّقَهُمْ تَمْزِيقًا، جب میسرہ پہ حملہ کیا لگتا تھا پرانے کپڑوں کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ میں خریدار کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ میمنہ کو بکھرے ہوئے بادل کے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، یوں بکھیرا میسرہ کو پرانی دھجیوں کی طرح لیر لیر کیا۔ وَحَمَلَ عَلَى الْقَلْبِ، پھر قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ دیکھو قلب توحید کا بیٹا لڑ رہا ہے جاگ۔ جو پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں گا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لاہور والوں، معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ معانی الاخبار شیخ صدوق مقصروں پر بھی حجت ہے، اس میں انہوں نے تیرے مولا شاہ نجف کا فرمان لکھا ہے، علی کہتے ہیں انا قلب اللہ، میں بے دل کا دل ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے۔ مقدمہ جو آگے چلتا ہے، ہرا بردستے، ساقہ یہ سب سے پیچھے چلتا ہے۔ دائیں طرف جو لشکر ہوتا ہے میمنہ، جو بائیں طرف ہوتا ہے میسرہ، درمیان میں قلب۔ میمنہ میسرہ کا حال لاہور والوں سن لیا نا؟ ربیع بن زیاد اطفانی کہہ رہا ہے، یزیدی لشکر کا امیر کہہ رہا ہے، سالار کہہ رہا ہے۔ میمنہ کا حال یہ کیا، میسرہ کا یہ کیا۔ وَحَمَلَ عَلَى الْقَلْبِ خَلَطَ أَوَّلَهُ بِآخِرِهِ، علی کے بیٹے نے جب قلب لشکر پہ حملہ کیا نا، یعنی پہلی صفوں کو اٹھا کے آخر پہ مارا۔ سمجھ آتی نہیں؟ اب لفظ یہی بھائی یہ ہے، عرفان بھٹی دشمن کا جرنیل، حسینی جرنیل کی شجاعت بتا رہا ہے، کہتے یزید واللہ اللہ کی قسم لو لم ینزل، میں اس لیے اب رک کے پڑھ رہا ہوں، مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا، لو لم ینزل القضاء من رب السماء لما بقى منا واحدا، اللہ کی قسم اگر آسمانوں کے رب کی قضاء و قدر کا فیصلہ نہ ہوتا، عباس ہم میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھتا۔ 9 لاکھ میں سے لبا ابقا منا واحدا، ہم میں سے ایک بھی باقی واپس نہ لوٹتا۔ یہ تو قضاء الہی کا فیصلہ تھا کہ ہم تجھے ہار سنا رہے ہیں۔
یزید جیسے ملعون نے بھی باقیوں سے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اسے انعام دیا۔ ان کے فضائل تو دشمن بھی پڑھے تو انعام مل جاتا۔ یار میں کیا گیا، اور یہ علی کے بیٹوں، علی اور اولاد علی، یہ جو خاندان ہے یہ کرشمہ انہی کے پاس ہے، یہ دشمنوں سے پڑھوا لیتے ہیں اپنے فضائل۔ اچھا ٹھہرو، کبھی مارے جانے والا مارنے والے کی تعریف کرتا ہے بھلا؟ بولو، نہیں کرتا نا؟ عمر بن عبد ود کی بہن علی نے 2 ٹکڑے کر کے اسے رکھا ہوا تھا، بھائی کی لاش پہ آئی، اب بظاہر مرثیہ پڑھ رہی ہے، قصیدہ علی کا ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے قتل علی عمرا، میرے خیال آپ سکے ہو، بس اپنے ٹائم میں چھوڑ رہا ہوں میں۔ قتل علی عمر، علی نے عمر کو قتل کر دیا۔ قسم علی زہرا، علی نے کمریں توڑ دی۔ صار علی سکرن، علی تو موت کا عقاب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اب لفظ جو میں نے بات شروع کی تھی کہ تعظیم اس خاندان کے بڑوں سے سیکھی میں نے، یہ بات ہوئی، یہ علم کے پھریرے میں ہاتھ۔ لما سمعت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ مدح اخیہا من العاداء قامت وعمرت النساء الہاشمیات ان یقمنا اجلالا لقفیلها وتقدیرا لشجاعتہ۔ جب شام والی نے دشمن کے منہ سے عباس کی تعریف سنی، خود بھی اٹھی اور ہاشمی بیویوں سے کہا میرے عباس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ نہیں ابھی تو چھوٹا سے جملہ رہ گیا، سنو اور ختم ہو گئی بات۔ خود بھی تعظیم کی، وَأَمَرَ النِّسَاءَ الْحَاشِمِيَّاتِ، اور ہاشمی مخدرات کو کہا اَن یقمنا اجلالا لقفیلہ، میرے کفیل کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ، میرے کفیل کی تعظیم کے لیے۔ جو خود کفیلت سجاد ہے، عباس کو اپنا کفیل دے رہی ہے، اور پھر کہا بیٹے سجاد علیہ بلوائے اخی، ذرا میرے بھائی کا علم یزید سے لے کے مجھے دو۔ کیوں؟ اريد ان اقبل مخبزہ، جہاں سے میرے عباس نے پکڑا اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا۔ تو یہ میں نے علم کا چومنا بھی لسان اللہ کی بیٹی سے سیکھا۔ اس کی تعظیم بھی شریکت الحسین سے سیکھی۔ یعنی وہی خاندان ساجد بیٹا جانتا ہے عباس کیا ہے، شجاعت کیا ہے، کیا کر سکتا تھا اور حکم امام سے نہیں کیا۔ اسی چیز کی تعظیم کا قرض ہے جو ظہور قائم تک رہے گا۔